بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. باب فی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. آج کا چپٹر ہے اللہ کے لیے محبت کرنے کے سلسلے میں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنے کے سلسلے میں. تو بابن فی الحب فی اللہ، حب محبت کو کہتے ہیں، فی اللہ اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں، اور بغض بغض یبغض بغضاً اور ابغض یبغض ابغاض، کسی کو ناپسند کرنا، کسی سے نفرت کرنا. تو ناپسندیدگی یہ بغض جو ہے یہ حب کے مقابلے میں ہے. تو اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا، اللہ ہی کے لیے نفرت رکھنا. اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے پہلے جو آیات قرآنیہ ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجھے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس کا جو بھی عمل ہو اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو. انسان جو جذبہ رکھے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اس کا مقصد بھی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو انسان کی محبت اور نفرت کا جو مطمح نظر مقصود ہو وہ بھی اللہ ہی کی رضا ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف انسان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ محبت رکھتا ہو، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، محبتیں ان کے ساتھ، جذبات ان کے ساتھ. تو یہ پھر دھوکہ ہے، فریب ہے. تو اصلاً اس باب کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ کے جو حقیقی بندے ہیں انہی کے ساتھ آپ کی محبتیں ہونی چاہیے، اور جو اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، اور خاص طور پر جو مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی محبتیں نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے سورہ مجادلہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ تعالی یہاں اپنے خاص بندوں کی تعریف اور ان کی صفات بیان فرما رہا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ لا تجد قوما، آپ نہیں پاؤ گے کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، اس قوم کی ان لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیا نہیں پاؤ گے آپ ان کو؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ. یہ ان کی تیسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے مدعی ہوں، دعوے دار ہوں، ان کو آپ نہیں پاؤ گے. یوادون، واد یواد مواداتن ہوتا ہے، ود سے بنا ہے محبت کرنا، قلبی محبت کرنا، دل سے کسی سے محبت کرنا. تو آپ نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو محبت کرتے ہوئے، قلبی محبت کرتے ہوئے. کس شخص سے؟ من حاد اللہ ورسولہ. حاد یحاد، محادات ہوتا ہے دشمنی کرنا، عداوت کرنا، اور یہ حد سے بنا ہے. انسان اللہ کی حدود میں داخل ہو جائے، رسول کی حدود میں داخل ہو جائے، ان حدود کو وہ پھلانگ دے، جیسے کہ آیا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو پھلانگ دے. تو حادہ کہیں گے اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگنا، دشمنی کرنا، عداوت کرنا. جو دشمن ہوتا ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ حدود کا، قیود کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے. تو آپ نہیں پاؤ گے، لا تجدو، آپ نہیں پاؤ گے، قومن کسی قوم کو، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون، ان کو آپ محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. کن لوگوں سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں سے یا اس شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پھلانگتا ہو، ان سے آپ محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو. ولو كانوا
آباءہم، اگرچہ یہ دشمنی کرنے والے لوگ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جن کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے ہیں، دوستیاں نہیں رکھتے ہیں، قلبی لگاؤ نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ لکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جاگزیں کر دیا ہے، پیوست کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، أَيَّدَ يُؤَيِّدُ، تأیید کہتے ہیں نصرت کرنا، تائید کرنا، مدد کرنا، اور روح سے یہاں اپنی خاص رحمت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، خوش ہے۔ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، حزب جمع احزاب کہتے ہیں، جماعت کو، گروہ کو، پارٹی کو۔ اولئک حزب اللہ، یہی ہے اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی، اللہ کے لوگ۔ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ ہی کی جماعت هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان فرمائی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا، ایمان والے کبھی بھی ان کے ساتھ قلبی دوستیاں نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے ایک چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ایک چیز ہوتی ہے کسی کے ساتھ قلبی محبت، اور ایک ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ حسن سلوک سے نہیں روکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے بحیثیت انسان، لیکن انسان ان لوگوں کے ساتھ قلبی محبت رکھے، اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کا ساتھ دے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، دوسری آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان سے محبتیں رکھی جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے عداوت اور دشمنی رکھنے کے باوجود ان لوگوں کی نصرت کی جائے، ان لوگوں کی محبت دل کے اندر ہو، تو یہ تو ایمان کے منافی چیز ہے۔ اور اسی آیت سے پھر معلوم ہوا کہ محبت کس کی وجہ سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ کسی سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ وقال تعالی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ انما، بلا شبہ، ولیکم، آپ کا ولی، آپ کا ولی کے اندر بہت سے مفاہیم ہیں، ایک ہے کام بنانے والا، ایک ہے محبت کا مفہوم اس کے اندر، یہاں محبت ہی کے مفہوم کے سیاق میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا ولی یعنی آپ سے محبت کے لائق کون ہے؟ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں کہ وہ جھکے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، مطیع رہتے ہیں، فرما بردار رہتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، رکوع سے یہاں مراد اطاعت اور اللہ کے سامنے جھکا رہنا۔ تو انما ولیکم اللہ، بے شک آپ کا ولی یعنی آپ سے محبت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں یعنی جھکے رہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ، نہ بنائیں، نہ اختیار کریں، المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو کیا نہ بنائیں؟ اولیاء، جگری دوست، جن سے وہ قلبی محبت رکھتے ہوں، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے مقابلے میں، تو ایمان والوں کو چھوڑ کر
کافروں، اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستی کرنا، قلبی لگاؤ رکھنا، اس کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ لا يتخذ، نہ بنائیں مومن کافروں کو اولیاء، جگری دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر اور کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی ذمہ نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے حق میں کوئی تائید نہیں ہوگی۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب آپ کو کسی چیز سے بالکل قطعی تعلق ہی بیان کرنی ہو کہ فلست لک من شیء، میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں، تو اسی طرح سے فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں، ایک شکل کو یہاں پر الگ سے بیان کیا جا رہا ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا، الا اللہ سے ایک مطلب اس کا یہ ہے، اللہ کا تعلق فلیس من اللہ فی شیء سے ہے، یعنی اللہ کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایک شکل میں اللہ سے تعلق رہے گا، اللہ کی مدد رہے گی، وہ کیا؟ الا، مگر یہ کہ ان تتقوا، آپ بچتے رہو، منہم، ان لوگوں سے، ان کفار سے، تقاتن، مکمل طور پر، آپ ان سے مکمل طور پر بچتے رہو، تب تو اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ملتی رہے گی، آپ کا پھر اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو ایک تو الا ان تتقوا منہم تقاتا، اس کا تعلق فلیس من اللہ فی شیء سے ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اور یہ بھی مراد ہے، اور اصلاً حقیقی مفہوم یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، وہ کیا کہ الا ان تتقوا منہم تقاہ، اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ایمان والے کافروں سے، کافروں کو جگری دوست نہ بنائیں۔ ہاں، ایک شکل یہ ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاہ، جہاں ڈر ہو، خوف ہو، اپنی جان پر بن آئی ہو، اس صورت میں بچنے کے لیے آپ ان سے کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے الا ان تتقوا منہم تقاہ کا تعلق پچھلے جملے سے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جو اصل بات کہی گئی ہے وہ یہی کہ اصلاً انسان کی محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو، اللہ کے دین کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو روایات ہیں، سب سے پہلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی فرمائے گا، کہے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، تحابا یتحاب، تحابین کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا، تو متحابن ہوا ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ محبت کا جذبہ کیا ہوگا؟ کیوں؟ سبب کیا ہوگا؟ بجلالی، میری ذات کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جلال سے یہاں اللہ کی ذات مراد ہے، میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں؟ ان کو طلب کیا جائے گا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا قیامت کے دن، الیوم اظلہم، اظل یظل، اظلال ہوتا ہے سایہ دینا، اپنی پناہ میں لے لینا، ظلن سے بنا ہے، ظلن سائے کو کہتے ہیں۔ الیوم اظلہم، آج میں ان لوگوں کو خاص سایہ عطا کروں گا، فی ظلی، اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلی، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہے الا ظلی، میرے سائے کے علاوہ، یعنی جس کو میں سایہ عطا کروں گا، جس کو میں پناہ عطا کروں گا، اس کے علاوہ اور کسی کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت میں ان لوگوں کو بطور خاص اللہ تعالیٰ طلب کرے گا جو اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، یقولو کہے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے، یا میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم، آج میں ان کو پناہ دوں، آج میں ان کو سایہ دوں گا، فی ظلی، اپنے خاص سائے میں، یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔
دوسری روایت ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی رواہ مالک فی الموطأ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی میری محبت واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی، یعنی میں ان لوگوں کو محبوب بناؤں گا۔ کون لوگ؟ للمتحابین فی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، متحابن محبت کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، اور فیہ میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے، تو میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتجالسین فی تجالس یتجالس تجالسا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہم مجلسی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، کہیں انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، کہیں تعلق وابستہ ہوتا ہے، کہیں قرابت وابستہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو اگر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اس لیے بیٹھ رہا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی دینی کام مقصود ہے، اللہ کی وجہ سے بیٹھا جا رہا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، ایسے کو کہیں گے والمتجالسین فی میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ تو پہلی قسم ہے للمتحابین فی میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، والمتجالسین فی میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، والمتزاورین فی تزاور یتزاور تزاورا ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ تو ملاقات کا سبب کیا ہو؟ اللہ کی ذات ہو، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ والمتزاورین فی اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت یعنی ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتبادلین فی بذل یبذل ہوتا ہے خرچ کرنا، اور تبازل یتبازل تبازلا ایک دوسرے پر خرچ کرنا، تو والمتبادلین فی اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وجبت محبتی میری محبت واجب ہو گئی، یعنی اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ للمتحابین فی میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے، والمتجالسین فی اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے، والمتزاورین فی میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے اور ملاقات یا زیارت کرنے والوں کے لیے، والمتبادلین فی اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی انسان جو بھی کچھ کرے، چاہے وہ محبت کرتا ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہو، یا چاہے کسی سے مل رہا ہے، کسی پر خرچ کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی وجہ سے۔ رواہ مالک فی الموطأ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطأ میں اس کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم حدیث ہے، قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو خاص سایہ عطا کیا جائے گا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں محبت کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یظلہم اللہ جن کو اللہ سایہ عطا کرے گا، فی ظلہ اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو خاص اپنی پناہ عطا کرے گا، خاص سایہ عطا کرے گا، کیونکہ اس دن اللہ کی پناہ اور اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7
7 قسم کے لوگ ہیں یظلہم اللہ تعالی جن کو اللہ تعالی سایہ عطا کرے گا فی ظلہ اپنے خاص سائے میں یوم لا ظل جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ظلہ سوائے اس کے سائے کے. اب وہ 7 قسمیں یہاں بیان کی جا رہی. امام عادل عدل کرنے والا امام. امام سے یہاں نماز کا امام مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا امام جو لیڈرشپ ہے, جو قائد ہے, امیر المؤمنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, حکمران وقت ہے, تو اگر وہ عدل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص سایہ عطا کرے گا. تو پہلی قسم ہے حکومت سے متعلق, حکمرانی سے متعلق, لیڈرشپ سے متعلق. امام عادل عدل کرنے والا حکمران, اس کو اللہ تعالیٰ خاص سایہ عطا کرے گا. وشاب نشأ فی عبادت اللہ. تو پہلی قسم امام عادل عدل کرنے والا امام. تو امام کا لفظ سن کر ہم مخصوص امامت کے مفہوم کی جانب اپنا ذہن لے جاتے ہیں, لیکن اسلام میں امامت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اصلاً امام کہتے ہی امام المسلمین کو, امام کے امت مسلمہ کے قائد کو امام کہا جاتا ہے. تو وشاب نشأ فی عبادت اللہ. دوسری قسم ہے وہ نوجوان. نوجوانوں کے لیے اللہ کی طرف سے خاص انعامات ہیں, خاص نوازش ہیں. خاص طور پر نوجوان کا ذکر کیا گیا اور قیامت کے دن بھی نوجوان کو خاص طور پر پوچھا جائے گا, کیونکہ یہ نوجوانی یہ زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کی تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں. تو وہ شابن وہ نوجوان, اس کو اللہ تعالیٰ خاص سایہ عطا کرے گا. نشأ فی عبادت اللہ. نشأ ینشأ نشأن ہوتا ہے پروان چڑھنا, زندگی گزارنا. تو نشأ جس کی زندگی گزر رہی ہو, جو پروان چڑھ رہا ہو, فی عبادت اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. نوجوانی کے جذبات کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو وہ شابن اور اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ خاص سایہ عطا کرے گا. نشأ فی عبادت اللہ جو اللہ عز و جل کی عبادت میں پروان چڑھا ہو. اس کے بعد تیسری قسم ورجل قلبہ معلق فی المساجد. وہ شخص جس کا قلبی تعلق مسجدوں سے ہو, نماز کی پابندی ہو, مسجدوں میں بار بار آتا جاتا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. تو مسجد میں آنا جانا یہ مومن ہونے کی دلیل ہے. ایسے شخص کو قیامت کے دن بطور خاص سایہ عطا کیا جائے گا. تو ورجل ایک ایسا شخص قلبہ معلق. علق یعلق تعلیق ہوتا ہے اصل میں لٹکانا, جس کا دل اٹکا ہوا ہو, لگا ہو, فی المساجد مسجد میں ہی, یعنی مسجد سے اس کا قلبی تعلق ہو. ایسا نہیں کہ وہ دل وہاں پر رکھ کے آیا ہو, لٹکا کے آیا ہو, وہ مراد نہیں ہے, بلکہ مسجد سے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہو, مسجد میں لگتا ہو اور نماز کے لیے آتا جاتا ہو. ایسے شخص کو بھی اللہ کے ہاں قیامت کے دن بطور خاص سایہ عطا کیا جائے گا. اب ان دو لوگوں کا تذکرہ ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ. دو لوگ تحابا جنہوں نے محبت کی ہو ایک دوسرے سے, فی اللہ اللہ کے لیے, اجتمع علیہ اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے وہ جمع ہوتے ہوں, وتفرقا علیہ اللہ ہی کے لیے وہ جدا بھی ہوتے ہوں. تو اسی لیے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے ملنا, یہ بھی قیامت کے دن خاص انعامات کا سبب بنے گا. تو ورجلانی دو لوگ وہ ہیں تحابا فی اللہ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہو ایک دوسرے سے, اجتماع علیہ اسی کے لیے وہ جمع ہوتے ہوں, وتفرقا علیہ اور اسی کے لیے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. اب انسان کے عفیف اور پاک دامن ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے گا قیامت کے دن اس کو خاص سایہ عطا کیا جائے گا. ورجل اور وہ شخص دعته امرأتن جس کو دعوت دے, بلائے, پکارے, امرأتن کوئی خاتون, اور وہ بھی کیسی, ذات منصب منصب والی, مقام والی, اس کا معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک مقام ہے, مرتبہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وجمال اور خوبصورت بھی ہے. تو منصب اور جمال والی عورت اس کو برے کام کے لیے دعوت دے, پکارے, لیکن یہ اتنا عفیف ہو, پاک دامن ہو, اللہ سے
ڈرنے والا ہو، یہ جواب میں کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ، اس نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن بطور خاص سایہ عطا کیا جائے گا، خاص طور پر نوازا جائے گا۔ خاص طور پر موجودہ معاشرے میں اس طرح کے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ انسان برا کام کر سکتا ہے، لیکن وہاں وہ اگر یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کے قرب کی سب سے بڑی علامت ہے، اور اللہ کے انعام کا مستحق ہونے کی سب سے بڑی چیز ہے یہ۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور ایک وہ شخص ہوگا تصدقہ جس نے صدقہ کیا، بصدقہ کوئی بھی صدقہ، فَأَخْفَاهَا، اس صدقے کے ذریعے نام و نمود مقصود نہیں تھی کہ میرا نام آنا چاہیے، میرا اعلان ہونا چاہیے، اخفا یخفی، اخفاءً کہتے ہیں چھپانا، پوشیدہ رکھنا، اس صدقے کو اس نے اتنا چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ علم نہیں ہو پایا شمالہ اس کے بائیں ہاتھ کو، ما تنفق جو خرچ کر رہا تھا، یمینہ اس کا دایاں ہاتھ، یعنی اس کے بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلا۔ بائیں ہاتھ سے یہاں مراد ہے اس کا قریبی کوئی شخص، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، بیوی ہے تو شوہر کو، شوہر ہے تو بیوی کو، یعنی قریبی شخص تک کو پتہ نہ چلا، تو اتنا چھپایا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو خاص طور پر قیامت کے دن نوازا جائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک شخص وہ ہوگا جس نے کوئی بھی صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس کو مخفی رکھا، چھپایا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، یہاں تک کہ اس کے شمال یعنی بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل پایا، مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، تو اتنا مخفی رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی مخلص ہونے کی، اللہ کو اخلاص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ چھپانا وہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہیں پر چھپایا جائے، لیکن کہیں کہیں پر اعلانیہ بھی انسان کو دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے۔ اس کا تذکرہ بہت سی روایات میں موجود ہے۔ بہرحال وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک شخص وہ ہوگا ذکر اللہ جس نے اللہ کو یاد کیا ہو، کس حالت میں؟ خالیاً، تنہائی میں، خلا یخلو خلوًا، اور خلاً کہتے ہیں تنہائی میں جانا، خالیاً تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، اللہ کا ذکر کیا ہو، لیکن وہاں پر اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ ففاضت عینا، فاض یفیض فیضان ہوتا ہے بہ پڑنا، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے تنہائی میں۔ تو تنہائی میں رونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص بڑا مخلص ہے۔ لوگوں کے سامنے تو سب رو سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں رو کر دکھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص مخلص ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن بطور خاص نوازے گا۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یظلہم اللہ، جن کو اللہ خاص سایہ عطا کرے گا، فی ظلہ، اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص ہے امام عادل، عدل کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا، حکمران، امام المسلمین، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، اور ایک ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہو، جس کی زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہو۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور عبادت اللہ سے یہاں صرف نماز وغیرہ مراد نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، عبادت کا مطلب اللہ کے احکام پر وہ عمل پیرا رہا ہو ہر حال میں، تو ایسا شخص، ایسا نوجوان اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ عام طور پر عبادت کا لفظ سن کر ہمارا ذہن صرف نماز کی طرف جاتا ہے، ذکر و اذکار کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے، یہ ہے عبادت کا وسیع تصور۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی قلب اس کا قلبی لگاؤ مسجدوں سے ہو۔ وَرَجُلَانِ، اور 2 لوگ وہ، تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو، اجتمعا علیہ،
اسی کے لیے وہ جمع ہوتے ہوں، وتفرقا علیہ اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، ورجل اور ایک شخص وہ ہے دعته امرأۃ جس کو کسی عورت نے کسی خاتون نے برے کام کے لیے بلایا ہو، ذات منصب و جمال اور وہ خاتون منصب اور خوبصورتی والی ہو، فقال اس نے جواب دیا ہو انی اخاف اللہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، ورجل ایک شخص وہ ہے تصدق بصدقہ جس نے کوئی صدقہ کیا ہو، فاخفاها اس کو اتنا چھپایا، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، ما تنفق یمینه کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا، ورجل ذکر اللہ خالیا اور ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ کو یاد کیا ہو خالیا تنہائی میں، ففاضت عینا اس کی آنکھیں بہ پڑی ہوں، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص شخص کو جو کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہو اس کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو روایت ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، واعطى للہ اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، ومنع للہ اور اللہ ہی کے لیے کسی کو منع کیا، فقد استکمل الایمان اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو، محبت بھی، نفرت بھی، عطا کرنا، کسی کو نہ دینا، سب اللہ کے لیے ہو، ایسا شخص کامل ایمان والا ہے۔ تو عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ الحب فی اللہ اللہ کے لیے محبت ہو، والبغض فی اللہ اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو۔ تو یہ کسی بھی عمل کی بنیاد ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی لیے اس کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، یعنی قلبی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سب سے افضل ترین عمل وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو دل سے جن اعمال کا تعلق ہے ان میں سب سے افضل یہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا، عاد یعود عیادہ کہتے ہیں عیادت کرنا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، او زار اخا لہ فی اللہ یا اس نے زیارت کی، ملاقات کی، اخا لہ اپنے کسی بھائی کی، کیسا بھائی تھا وہ؟ فی اللہ اللہ کی وجہ سے وہ اس کا بھائی تھا، اللہ کے لیے اس نے اس کو اپنا بھائی بنایا تھا، یعنی اخ فی الایمان تھا، ایمانی بھائی تھا، وہ اللہ کے لیے وہ بھائی بنا تھا، اس سے وہ ملنے کے لیے گیا۔ ایسے شخص کے لیے ایک خاص فرشتے کو بھیجا جاتا ہے۔ جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا کسی سے صرف اللہ کی وجہ سے ملنے جا رہا ہے، ناداہ منادن ایک منادی کرنے والا، ایک پکارنے والا اس کو پکارتا ہے۔ نادا ینادی منادات ہوتا ہے پکارنا، اور منادیون پکارنے والا، منادن پکارنے والا، ایک منادی یعنی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا۔ طاب یطیب، طیبا ہوتا ہے اچھا ہونا، عمدہ ہونا، بہتر ہونا۔ تو ان طبت تم بہت اچھے انسان ہو، تم بہتر ہو۔ وطاب ممشاک، مشا یمشی، مشین ہوتا ہے چلنا، ممشا آپ کا چلنا بھی بہت عمدہ ہے، بہت بہتر ہے۔ وتبوأت من الجنت منزلا، تبوأ یتبوأ، تبوأ ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، تم نے ٹھکانہ بنا لیا، من الجنتی جنت سے، منزلن ایک منزل کا، ایک مقام کا، یعنی جنت میں تم نے اپنا ایک خاص مقام بنا لیا۔ یعنی ایک اہم ترین عمل انسان انجام دے رہا ہے، کسی مریض کی عیادت کر رہا ہے، کسی سے ملاقات کر رہا ہے اللہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ان طبتا تم بہت اچھے ہو، تم بہتر ہو، تم بہتر ہوئے۔
وطاب ممشاک اور تمہارا چلنا بھی بہتر ہوا، وتبوأت من الجنت منزلا اور جنت میں تم نے اپنا ایک خاص مقام بنا لیا ہے۔ تو من عاد مریضا جس نے کسی مریض کی عیادت کی، او زارا یا زیارت کی، ملاقات کی، اخن لہو اپنے کسی بھائی کی، فی اللہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے اس کا وہ بھائی تھا، ناداہ منادن ایک پکارنے والا اس کو پکارتا ہے، ان طبتا کہ تم بہتر ہوئے، تم نے اچھا کام کیا، تمہاری شخصیت اچھی ہوئی، وطاب ممشاکا تمہارا چلنا بھی اچھا ہو، وتبوأت من الجنت منزلا اور جنت میں تم نے اپنا ایک خاص مقام بنا لیا۔ اس کے بعد آخری روایت ہے عن المقدام ابن معدی کربہ رضی اللہ عنہ قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، بیان کرتے ہیں کہ اذا احب الرجل جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرے، فلیخبرہ اس کو بتا دینا چاہیے، اس کو باخبر کر دینا چاہیے، انہ یحبہ کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، تاکہ وہ بھی اس کے رد عمل میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ تو انسان اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو تو اس کو باخبر کر دینا یہ بھی نبوی حکم ہے اور شرعی تقاضا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو محبت ہونی چاہیے، اسی کے لیے کسی سے نفرت ہونی چاہیے۔ محبت کے جذبات یہ اس کا مقصود بھی ہو اللہ کی رضا کا حصول۔ اس پورے باب میں قرآن آیات کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ ہی کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے کٹیں، کسی سے دور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح محبت کرنے اور صحیح دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی کے جو تقاضے ہیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔